السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم عشاء کی نماز کے بارے میں جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری جاتی ہیں، کیونکہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں تو ظہر، عصر اور مغرب 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر وہ باہر جا کے نماز پڑھ کے چائے پی کے آئیں گے تو ان کو تھوڑی دیر اپنے کام سے باہر جانے کا پڑے گا اور ان کو تھوڑا وقت نکالنے کا وقت ملے گا، تو اس لیے یہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں اور عشاء گھر جانے کے بعد عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ لوگ منافق ہیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اپنی نیند کی خاطر، تو یہ لوگ منافق ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جھٹکے سے اٹھتے، یعنی ایک دم جب بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اٹھاتی تو آپ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے، کیونکہ اگر وہ سستی کرتے تو ان کو نیند لگ جاتی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی فجر کو اسی طرح اٹھنے کی طاقت اور توفیق نصیب کرے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز میں وتر نہیں پڑے تو عشاء کی نماز نہیں ہوتی۔ تو عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر ہوتے ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ کچھ اپنے مصروفیات کی وجہ سے اگر وتر نہیں پڑھنی تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، بے شک ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ روز قیامت جب اللہ پاک نمازوں کا حساب لیں گے اور اگر اس میں ان کی نمازیں کم ہوگی تو اللہ پاک نفل نمازوں کو بھی لے کے اس میں ایڈ کر لیں گے، جیسے کہ وتر ہے، جیسے کہ نفل نماز سنت ہیں تو لے کے ایڈ کر لیں گے اور نماز کا ویٹیج صحیح کر لیں گے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ عشاء کا وقت سحری تک ہوتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں اور بعد میں اٹھ کے سحری کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو عشاء کی نماز بھی جلد پڑھنے کی کوشش کریں، اگر لیٹ پڑھیں تو سونے سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اتنا بھی لیٹ نہ کریں کہ سحری کے وقت پڑھا جائے۔ اللہ نہ کرے بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اللہ نہ کرے کبھی ایک آدھ بار آپ کی نماز لیٹ ہو گئی اور سحری میں پڑھ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو معمول نہ بنائیں۔ اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ریگولر بیسس پہ سنت اور وتر چھوڑ رہے ہیں تو وہ گنہگاروں میں شامل ہوں گے۔ اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے تو گنہگاروں کی لسٹ میں نہیں ہوں گے، لیکن ریگولر بیسس پر اگر سنت اور وتر چھوڑیں تو گنہگاروں کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی طاقت اور توفیق نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔